اور یہ وہ شاپر ہے جو سوشل میڈیا پہ پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واقع میں امیر ہے ہی نہیں، مگر جھوٹ بول بول کے ہم نے انہیں امیر مان لیا ہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے کیا اس کی انکم سٹیٹمنٹ چیک کی ہے؟ آپ نے اس کی بیلنس شیٹ چیک کی ہے؟ آپ نے کیا اس کے انکم ٹیکس ریٹرن چیک کی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ شخص امیر ہے؟ بس کوئی بھی شخص فیس بک پہ آتا ہے، پیسے دکھاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یار اس سے بڑا امیر شخص کوئی ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اقرا۔ میرے زمانہ طالب علمی میں میرا ایک محلے دار تھا جس سے میری رسمی گفتگو ہوتی تھی۔ ہمارے درمیان موضوع گفتگو صرف اور سنا تو سنا تو سنا اور سنا سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ لڑکا ایک سادہ سا لڑکا تھا، 3 محلے کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والد بھی سادہ لو انسان تھے، ہماری طرح کے نارمل سے کپڑے وہ پہنتا تھا، پرانا موبائل استعمال کرتا تھا، لیکن اس کو ہم نے اکثر دکانوں میں ریڈ کرواتے لڑتے دیکھا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ مجھ سے ملنے آیا تو اس نے بتایا کہ وہ کینیڈا یونیورسٹی پڑھنے جا رہا ہے، اور اس کے والد نے 60 لاکھ روپے دے کر کینیڈا کی بہت مشہور و معروف یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن کروایا۔ اب میرے لیے یہ تھوڑا شاکنگ تھا کیونکہ ہم اسے کچھ اور سمجھتے تھے، وہ کچھ اور نکلا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے والد صاحب ریٹائرڈ ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ان کی گورنمنٹ جاب تھی یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں پرائیویٹ جاب تھی یا کوئی بزنس تھا جس میں سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی؟ تو میرے اس دوست نے کہا کہ وہ پہلے پراپرٹی کا کام کرتے تھے، اب وہ کافی عرصے سے ریٹائرڈ ہے۔ ہمارے 12 فلیٹ ہے جن سے وہ رینٹ وصول کرتے ہیں۔ اب میرے لیے یہ مزید اور شاکنگ نیوز تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم 60 لاکھ جو یہ دیے ہے، کیا تمہارے والد نے اس کو دینے کے لیے، مطلب کہ یہ اماؤنٹ پے کرنے کے لیے کیا انہوں نے کوئی فلیٹ بیچا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، جب میں پیدا ہوا تھا میرے والد نے ایک کمپنی کے شیئر لیے تھے، اور وہ جب میری عمر 20 سال ہوئی ہے تو اب وہ سیل کر دیے، اسی کا پروفٹ وہاں پہ لگا ہے۔ ہم نے کسی طرح کے کوئی بھی اپنے فلیٹس نہیں بیچے۔ اب میں ان کے والد کے بارے میں سوچ رہا تھا، بالکل سادہ لو انسان، بنیان اور سلوار میں رہنے والے، اتنے بڑے انویسٹر نکلیں گے، میں نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ پھر میرے دوست نے مزید بتایا کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن پھر بھی میں ایک نارمل سی ٹی شرٹ پہنتا ہوں، میں پرانا موبائل استعمال کرتا ہوں، اور میں دکان پہ بھی اسی لیے لڑتا تھا کیونکہ میرے والد نے کسی جگہ سے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن وہ فائنینشلی طور پہ بہت سٹیبل ہے اور ان کو منی مینجمنٹ یعنی پیسوں کا استعمال کرنا آتا ہے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ خود بھی کافی عرصے سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اب دوستو، یہ کہانی سنانے کا مقصد آپ کے ذہن میں ایک بار ڈالنا یہ تھا کہ جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گھر، اسپورٹس کار۔ سوشل میڈیا کے فیک انفلوئنسر نے ہمارے ذہن میں بہت غلط ڈیفینیشن ڈال دی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آگے چل کے محنت نہ کرنی پڑے تو آپ کو ابھی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ جو کامیابی کی ڈیفینیشن وہ دکھاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، عالی شان محل، باہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں لوگ، یہ یقین مانیں گے صرف کچھ لوگ ہی ایسی زندگی کو اصل میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین مانیں آدھی سے زیادہ دنیا شاپر ہے، اور یہ وہ شاپر ہے جو سوشل میڈیا پہ پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واقع میں امیر ہے ہی نہیں، مگر جھوٹ بول بول کے ہم نے انہیں امیر مان لیا ہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے کیا اس کی انکم سٹیٹمنٹ چیک کی ہے؟ آپ نے اس کی بیلنس شیٹ چیک کی ہے؟ آپ نے کیا اس کے انکم ٹیکس ریٹرن چیک کی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ شخص امیر ہے؟ بس کوئی بھی شخص فیس بک پہ آتا ہے، پیسے دکھاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یار اس سے بڑا امیر شخص کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی شخص باہر سے ایک ٹور کرتا ہے، اپنے دوستوں کی یا رینٹ پہ گاڑی یا مکان لے کے اپنے آپ کو امیر شو کرتا ہے، اور پھر آپ کو ذلیل کرنا شروع ہوتا ہے، آپ کو برا بھلا کہنا شروع ہوتا ہے، اور آپ کی عزت کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ پھر وہی شخص جو پہلے آپ کو بے عزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، پھر ایک فرشتہ بن کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہیں کامیاب بناؤں گا، میرا کورس خریدو اور بن جاؤ کامیاب۔
اس سے آپ کامیاب بنے نہ بنے وہ پیسے ضرور کما لیتا ہے۔ تو پاکستان میں اس طرح کے شاپر بہت سارے پائے جا رہے ہیں۔ اصل امیروں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فیس بک کے مالک مارک زکربرگ ایک سمپل سی ٹی شرٹ پہنتے ہیں۔ آئی فون کے مالک اسٹیو جاب اپنے بچے کو اس نے موبائل نہیں دیا۔ وارن بفیٹ اسٹاک مارکیٹ کے کنگ مانے جاتے ہیں، 10 سال پرانے گھر میں رہتے ہیں اور 7 سے 8 سال پرانی وہ گاڑی چلاتے ہیں۔ ایلون مسک جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ٹویٹر کے مالک بھی ہے اور دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا لائف سٹائل دیکھ لیں اور دوسری طرف آپ شاپروں کا لائف سٹائل دیکھ لیں، آپ کو بہت زیادہ ڈفرینس نظر آئے گا۔ جے تھامسن اپنی کتاب نیکسٹ ڈور ملیئنئر میں جو امیر ترین لوگوں کے سیکرٹ شیئر کرتے ہیں، وہ ان میں پہلا سیکرٹ شیئر کرتے ہیں کہ جتنے بھی امیر لوگ انہوں نے انٹرویوز کیے ان تمام کے تمام لوگوں میں ایک چیز پائی جاتی تھی اور وہ تھی کفایت شعاری، یعنی وہ تمام کے تمام ریسورسز کو بڑے دھیان سے بڑے احتیاط سے استعمال کرتے تھے، چاہے وہ کھانے پینے کے ہو یا شاپنگ کے۔ بہت سے لوگ اب کفایت شعاری کو کنجوسی بھی سمجھیں گے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بھی بولیں گے کہ کچھ نہیں ہوتا، کمانا کس لیے ہے، ہم پہ استعمال نہیں ہوگا، ہم اتنا تو ڈیزرو کرتے ہی ہے نا کہ یار کر سکے۔ لیکن یقین مانیے گا ہم لوگ تمام کے تمام فائنینشلی طور پہ فری ہونا چاہتے ہیں، لیکن اب ہوں گے کیسے؟ ہم تبھی ہوں گے جب ہمارا پیسہ ہماری جیب میں رہے گا، نہیں تو ہمارا پیسہ دوسروں کی جیب میں جاتا رہے گا اور وہ پیسہ ہمارا ہو کے بھی ہمارا نہیں ہوگا، کیونکہ پیسے اکٹھے تو کر رہے ہوگے لیکن بجلی کے بل کے لیے، اسکول کی فیسز کے لیے، تمام کے تمام دوسرے انٹرٹینمنٹ کے ایکسپینس کے لیے۔ تو لہٰذا کرنا یہ ہے کہ صرف اہم اور ضروری چیزوں پہ اپنے پیسوں کو لگائیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ مستقبل میں بچت نہیں کر سکیں گے۔ جی ہاں، مستقبل میں آپ بچت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو آپ بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی شادی ہوگی تو آپ کے شادی پہ ایکسپینس اور آگے مزید اور خرچے بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک بچہ ہو گیا تو اس بچے کی تعلیم اور بہت سارے خرچے بڑھ جاتے ہیں، 2 ہو جائے تو خرچے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے والدین کو لمبی عمر، صحت و تندرستی دے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ماں باپ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو ان کے بھی میڈیکل ایکسپینس آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ بات نہ سوچیں کہ اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہوگی تبھی آپ بچت کرنا شروع کریں گے، نہیں، آپ ابھی سے بچت کرنا شروع کریں تاکہ آپ مستقبل میں جلدی سے جلدی کامیاب ہو سکے۔ دیکھیں، اگر آپ 10 سال بچت کرتے ہیں تو آپ کی بچت کا لیول کچھ اور ہوگا، وہی اگر آپ 20 سال بچت کرتے ہیں تو 20 سال میں بچت کا لیول کچھ اور ہوگا اور 30 سال میں بچت کہاں پہ پہنچے گی۔ آپ نے اپنے بچت کے پیسوں کو پھر کسی جگہ پہ انویسٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کو وہ پیسہ آگے مزید پیسہ دے، اور جو پیسے کا پروفٹ آپ کو ملے آپ نے اس پیسے کے پروفٹ کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو دوبارہ سے آپ نے اپنے کاروبار میں لگا دینا ہے۔ یہ ہوگا کمپاؤنڈ انویسٹمنٹ۔ اگر آپ اپنے اس پروفٹ کو اپنے اس کاروبار میں نہیں لگانا چاہتے جہاں سے آپ نے کمایا، تو اس سے کوئی اور کاروبار سٹارٹ کرے جس سے آپ کو ڈفرنٹ سورس آف انکم جنریٹ ہو سکے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو آپ کے والدین کا خیال رکھنے سے منع کرنا نہیں اور نہ ہی آپ کو شادی کرنے سے روکنا ہے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک بہتر زندگی آپ گزار سکے، وہ زندگی جو آپ ابھی نہیں گزار رہے، جو آپ گزارنا چاہتے ہیں مستقبل میں، اس کے لیے ابھی آپ کو بچت کرنی ہوگی اور وہ ابھی سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ مت سوچیں کہ آپ 1000 روپے کما رہے ہیں، آپ 5000 کما رہے ہیں، آپ 5 لاکھ کما رہے ہیں۔ ابھی جتنا کما رہے ہیں بس اس کو محفوظ کرتے چلے جائیں اور پھر ایک رائٹ ٹائم پہ اس کو انویسٹ کریں تاکہ آپ کے معاملات ٹھیک طریقے سے گزر سکے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آپ جتنے زیادہ فائنینشلی طور پہ سٹرونگ ہوں گے، آپ کی معاشرے میں بھی اتنی عزت ہوگی، آپ کو اتنا پوچھا جائے گا اور آپ کی قدر ہوگی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں،
اور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے گا بیل کے آئیکن کو، تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔